السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یونیک اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حنزلہ حسان۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، سوشل میڈیا پر اللہ پاک نے ان کو بہت ترقی عطا فرمائی، بہت کامیابی سے اپنے مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں، اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ محترم علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ کا ممنون ہوں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کو اور آپ کے سارے ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے میرا سلام ہو۔ شکریہ حضور۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے، آج کل پاکستان میں غیرت کے نام پر لڑکیوں کا قتل کیا جانا، اس میں اصل کردار کون ہے؟ مطلب کس کا اصل قصور ہے؟ قصورور کون ہے؟ والدین یا اسٹیٹ یا معاشرہ؟ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی بھی انسان کی جان کو ناجائز طور پر قتل کرنا بہت کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بالخصوص وہ شخص، وہ مرد یا عورت جو اسلام کا نام لے اور اس کو قتل کیا جائے تو یہ اس سے بھی بڑا سنگین گناہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے پاکستان کے نظام تعلیم میں اس قدر سکم موجود ہے کہ ہماری نظام تعلیم نے ڈگریاں تو دی ہیں، کاغذ تو ہاتھوں میں تھمائے ہیں، چٹیں تو ہمیں دی ہیں، رسیدیں دی ہیں، ہماری جو فیسز تھی اس کی، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو انہوں نے باکردار انسان نہیں بنایا۔ اور بالخصوص پھر جب سے ہمارے اوپر سوشل میڈیا کا ایک یلغار اور طوفان آیا، اس سوشل میڈیا کی یلغار اور طوفان میں نہ ماں باپ تربیت کر سکے اپنی اولاد کی، نہ اساتذہ تربیت دے سکے اپنی اولاد کی، نہ ملک کا کوئی ادارہ اور انسٹیٹیوٹ یا حکمران جو ہے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ اس طوفان بدتمیزی سے آپ نے تمیز اور تہذیب کے ساتھ کس طرح اپنا حصہ لینا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی بپا ہے، اور میں اسے اگر ڈیجیٹل مجرا کہوں تو یہ بے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت طوائف خانہ کھلا ہوا ہے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر، وہاں پر طوفان بدتمیزی بپا ہے۔ وہ بچیاں کہ جو انڈر ایج ہیں، ٹین ایجر بھی انہیں نہیں کہا جا سکتا، وہ بچیاں اس وقت جو ہے وہ ایسے قسم کے غلیظ کنٹینٹ معاشرے کو دے رہی ہیں، اپنے جسم تھرکا رہی ہیں، جسموں کی نمائش کر رہی ہیں، اور وہ خواتین جو شادی شدہ بھی ہیں وہ اپنے جسموں کی اس طرح نمائش کر رہی ہیں پورے معاشرے کے اندر۔ یہ ایک دیمک کی طرح، یہ بلکہ دیمک بھی ایک چھوٹا لفظ ہے، پیٹرول بم کی طرح، جس طرح اس کو پیٹرول کو آگ لگائی جائے، اس طرح معاشرے کے اندر بے حیائی کو عروج دیا جا رہا ہے۔ پھر جب آپ اس طرح معاشرے کے اندر بے حیائی کو عروج دیں گے تو دیکھنے والے آگے جو ہیں ان کے اندر بھی تو وہی جراثیم ہیں۔ جب آپ بے حیائی دکھائیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی تو کچھ چیز چاہیے۔ شادی کو آپ نے بین کر دیا، آپ نے کہا جی 18 سال سے پہلے آپ نے شادی نہیں کرنی۔ وہ جو دن بھی دیکھ رہا ہے، رات بھی دیکھ رہا ہے، جس کے بیڈ کے اوپر بھی ناچنے والی ناچ رہی ہے، جس کے موبائل میں ہر وقت جو ہے یہی سلسلہ ہے، اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ فرسٹریشن تو ہوگی، یا وہ بدکاری کرے گا، یا وہ اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ خود لذتی کرے گا، یا کسی کی عزت کے جو ہے وہ ہاتھ دھوئے گا، اور آگے سے اگر نو ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ شوٹ۔ جیسا کہ ابھی آپ کے اسلام آباد میں کیپٹل سٹی کے اندر ثنا یوسف نامی ایک ٹک ٹاکر کو ایک دوسرے ٹک ٹاک کرنے مار دیا۔ ایک ٹک ٹاکر فیمیل کو ایک میل ٹک ٹاکر نے اس لیے مار دیا کہ جو میڈیا کی سٹوری ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے کہ وہ لڑکا اس لڑکی کو، ثنا یوسف کو پسند کرتا تھا یا اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا تھا، اور وہ لڑکی اس کو جو ہے وہ نو کر رہی تھی، اور بالآخر اس کی جان لے لی گئی۔ اور یہ پہلا کیس نہیں ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی عزتیں، کتنے جنازے اٹھ چکے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو سب سے بڑا طوفان بدتمیزی ہے وہ اپنے جسم کو دکھا کر ڈالر کمانا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون بھی غارت ہو گیا ہے، علم بھی ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے لگا ہوں سوشل میڈیا پر۔ جی۔ فاطمہ پاکستانی نامی ایک لڑکی ہے، ہاں جی، بالکل، جو 6 کلاس کی بچی اور غریب خاندان سے، اس نے اس کی ماں نے، اصل میں اس کے پیچھے جو چراغ عورت ہے وہ خاتون ہے، فاطمہ کی ماں، اس نے اپنی بیٹی کو بنا کے، سوار کے، سجا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا، لائیو پروگرام، اور پھر پھول مارو اس کو، اور اس کو شعر بھیجو، اور یہ کرو اور وہ کرو۔ اب جب آپ بچیوں کو، ایک طرف ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر قانون موجود ہے کہ آپ بچوں سے مشقت نہیں کروا سکتے اگر وہ انڈر ایج ہیں، ان کی تعلیم کا وقت، اور دوسری طرف آپ نے بچیوں کو یا بچوں کو یہ تعلیم دے دی کہ آپ اٹھائیے کیمرہ، اٹھائیے جناب مائک، اور اپنے جسم کو دکھائیے، آپ کو ڈالر ملیں گے۔ تو پھر پڑھنے کی طرف کون جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرف ہمارے معاشرے کے اندر جو فساد ہے اور قتل و غارت ہے وہ غیرت کے نام پر نہیں ہو رہا،
مجھے میسر نہیں ہے اس نام پر ہو رہا ہے. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غیرت کے نام پر اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو قتل کرتا ہے تو اس کے قتل کی سنگینی ختم نہیں ہوگی. غیرت کے نام پر کسی بھی جان کو مار دینا، قتل کر دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے. ٹھیک ہے، اس میں اصل قصوروار آپ کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ اسٹیٹ کو، معاشرے کو، یا والدین کو؟ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ جو ہے ماں ہوتی ہے، ریاست، بالکل ٹھیک ہے، اس کو کہوں گا. اس کا نظام چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سوشل میڈیا پر جو آواز آپ کو پسند نہیں ہے اس کو تو آپ چینل کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور جس چیز کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے ٹین ایجر بچی ہو، چاہے وہ ہائی اسکول کی بچی ہو یا مڈل کلاس کی بچی ہو، آپ اسے کہیں گے ٹھیک ہے، ناچتی ہے ناچے، تھرکتی ہے تھرکے، لوگوں کو تو انگیج کیا ہوا ہے. آپ کو اگر آواز پسند نہیں ہے کسی عالم دین کی تو آپ اس کی آواز کو بند کروا دیں گے، اس کو جماعت سے نکلوا دیں گے کہ نہیں، اس کی آواز جو ہے ہم نہیں سننا چاہتے کیونکہ ہمارے کان. اور بچیاں بچے اس وقت بے حیائی میں اور بدکاری میں، اور خواتین اور مرد اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں، آپ کے کانوں پر جو نہیں رینگتی. اور دوسری بڑی بات جو میں نے کہا کہ ہمارا نظام تعلیم جو لارڈ میکالے نے انگریز کے دور میں بر صغیر کے اندر پاکستان کے نظام تعلیم، دنیا بھر کے بر صغیر کے نظام تعلیم پر ضربے کاری لگائی، ہماری کتاب و سنت اور 1400 سال کی ایک عظیم الشان نظام تعلیم کو اس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور لارڈ میکالے کا وہ گندا نظام تعلیم یہاں پر کو ایجوکیشن کی شکل میں آیا. آج کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں بے حیائی نہیں ہو رہی، جس میں بدکاری نہیں ہو رہی، جس میں ڈانس نہیں ہو رہا. ڈانس تو بہت چھوٹی سی بات ہے، جس میں ریپس نہیں ہو رہے، جس میں جو ہے وہ ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ملی بھگت کے ساتھ تو میری میں تیرا، ایسے معاملات نہیں ہو رہے. یہ آئے روز کے واقعات ہیں. تو آپ جب تک اپنے نظام تعلیم کو پاک نہیں کریں گے، اپنے بچوں کی ذہنی تربیت نہیں کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کسی صحیح راستے پر آ جائے گا؟ تو بالکل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا. حضور یہ فرمائیے، حکومت سینموں کے لیے، فلم انڈسٹری کے لیے، اسی طرح اور بھی جتنے بھی یہ دوسرے معاملات ہیں، کنجر خانے ہیں، ان کے لیے فنڈ مختص کرتی ہے، مدارس اور مساجد اور علماء اکرام کے لیے کیوں نہیں کرتی؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی علماء کا قصور ہے؟ جو ظاہر ہے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں علماء، ان کو چاہیے نا کہ اگر بل پاس ہو رہا ہے، جو ہمارے علماء اکرام سینٹ میں موجود ہیں، اسمبلی میں موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کریں، علماء اکرام کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے جو بل پاس کروائیں، ان کا بھی فنڈ رکھوائیں. ٹھیک ہے؟ یا پھر حکومت ان کو سیریس لیتی نہیں ہے کہ یار ٹھیک ہے، مولوی آپس سے گالے لڑتے رہنا، مرتے رہنا. پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت کی ترجیح دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو وہ لوگ اس وقت قومی اسمبلی میں ہوں یا سینٹ میں ہوں، ان کو عوام نے تو منتخب نہیں کیا ہوتا، وہ تو کسی مخصوص فارم کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں، اور پھر ان کو کیا لگے کہ پاکستانی قوم کے ساتھ یا مسجد کے ساتھ یا مدرسے کے ساتھ یا طلباء کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ایک شخص نے بات کی تھی کہ پاکستان کے 25 لاکھ بچے ہیں جو دینی مدارس میں پڑھنے والے ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس نے کہا تھا یہ ہمارے بچے ہیں، یہ جج کیوں نہیں لگ سکتے، یہ جرنیل کیوں نہیں لگ سکتے، یہ ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتے، یہ انجینئر کیوں نہیں بن سکتے. اس کا انجام دیکھا ہے، آج اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے. تو اگر آپ پاکستانی قوم کے بچوں کو معمار، جو نئی نسل کے معمار ہیں، ان کو تربیت نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، یہ ایک مدرسہ تھا. آپ نے اس مدرسے کو جو ہے وہ یونیورسٹی اور کو ایجوکیشن کا سینٹر بنا دیا. 2 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر جتنا بڑا سکینڈل آیا آپ کے سامنے ہے، ایک طوفان بدتمیزی تھا، اور اس کو کس طرح ایک اس وقت کے وزیر نے، وفاقی وزیر نے اس کو کس طرح ڈیمالش کیا، کیونکہ اس کا اپنا بیٹا شامل تھا. ابھی ریسنٹلی وہاں پر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے اندر، میں ایک اسلامیہ یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا، یہ تو نواب صادق بہاولپور کے جو تھے ان کا یہ مدرسہ تھا، بہت بڑا جامعہ تھا، وہاں پر دین کے بڑے بڑے علماء اساتذہ تھے. بدقسمتی سے ہماری اس اسلامی درسگاہ کو یونیورسٹی کے اندر بدل دیا گیا، اور آج تک پورے پاکستان میں کبھی کوئی یونیورسٹی اس کو تو مدرسے کا سٹیٹس نہیں دیا گیا. آپ ان سے یہ توجہ کریں گے کہ یہ پاکستان کے مدارس کے طلباء کو فنڈ دے دیں. حضور اس میں آپ کا یہ اعتراض مجھے نہیں سمجھ آ رہا، کم از کم میرے ناظرین کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ کیا اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کہ اس ادارے کو یا جامعہ کو یونیورسٹی میں بدل دیا، تو پھر کیا ہے؟ تو درسگاہ ہی ہے نا، تعلیم کی جگہ نا. قرآن و سنت کو اٹھا کے آپ پڑھا رہے ہیں مسٹر چپس. نہیں، قرآن و سنت بھی پڑھایا جا رہا ہے. کہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھایا جا رہا یونیورسٹی. کیا وہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ 10,000 بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے اور اس کو جس طرح دبایا گیا؟ ابھی ریسنٹلی وہاں پر ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اچھا جی. اور بچیوں کو انہوں نے حجاب پہنا کر، کیونکہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے نا، حجاب پہنوا کر ڈانس کروایا. کیا آپ حجاب کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ پاکستانی معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یا کیا تعلیم کے نام پر
ادھم مچایا ہوا ہے. تو جب آپ کی ترجیحات نہیں ہوں گی, کیوں ہمارے جو بڑے اس ملک کے اوپر اس وقت مسلط ہیں, ان کے بیٹے یا بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ کئی دن نہیں, کئی ہفتے چلتی ہیں, اور ان میں بڑے بڑے سنگرز بلائے جاتے ہیں. آپ کے ملکی لیول پر جب کوئی تقریب کی جاتی ہے تو اس میں نصیب و لال کو لایا جاتا ہے کہ میں بڑی یا تو بڑی, میں تجھے بچپن سے دیکھ رہی ہوں. جب اس ملک میں ایسی حیا باختہ عورتوں کو جو ایکٹریسز ہیں یا گلوکارز ہیں ان کو مسلط کیا جائے گا تو نظام تعلیم کا تو پہلے ہی بیڑا غرق ہے. یہاں تو جو اسکول کالجز کی تعلیمات ہیں ان کے لیے بھی بجٹ میں حصہ نہیں ہوتا, اور آپ کہتے ہیں قال اللہ قال رسول پڑھانے والوں کے لیے نظام تعلیم میں حصہ ہو, نہیں ہوگا. یہ کار خیر کے لیے اللہ کے وہ نیک بندے جو بزنس مین ہیں یا مختلف جگہ پر کام کرنے والے ہیں یا ملازم پیشہ ہیں جو دین سے محبت کرتے ہیں, انہیں کو آگے بڑھنا ہوگا جس طرح کہ وہ پہلے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. یہ آپ ذہن سے تصور نکال دیجئے کہ ہماری حکومتیں مسجد کے عالم کو پروٹیکٹ کریں گی, پروٹیکٹ نہیں کریں گی, وہ نکالنے کے لیے تیار ہیں. مسجد بنانے کے لیے این او سی کا, پرویز مشرف کا ظالمانہ قانون موجود ہے کہ مسجد بنانے کے لیے آپ کو کچھ 7 محکموں سے این او سی لینا ہے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. چرچ بنانے کے لیے آپ کو کوئی این او سی نہیں چاہیے, سینمے بنانے کے لیے آپ کو کوئی این او سی نہیں چاہیے, آپ کو کوئی اور ادارہ بنانے کے لیے این او سی نہیں چاہیے, مسجد بنانے کے لیے چاہیے. تو جہاں پر یہ صورتحال ہو اور آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں, میں اس ملک میں رہ رہا ہوں کہ کراچی جیسے شہر میں ایک خاتون ڈی ایچ اے کے اندر سے اٹھتی ہے, جا کے کورٹ میں جا کے کیس کرتی ہے کہ میرے گھر کے قریب مسجد ہے اور وہاں سے آزان کی آواز آتی ہے تو میرے کتے کو تکلیف ہوتی ہے, آزان کو بند کر دیا جائے. یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. پاکستان اس نہج تک پہنچ چکا ہے. آج بدامنی کیوں ہے, آج قتل و غارت کیوں ہے؟ کیوں ہم نے وہ جو 1947 سے پہلے 1940 کے بعد ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, جس کے لیے 25 لاکھ افراد نے جانیں دی تھیں, خون پیش کیا تھا, ہم نے ان سے غداری کی ہے. آج ملک پاکستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آمین ثم آمین. اگلا سوال ہے حضور, یہ فرمائیے ان حالات میں یہ جو حالات چل رہے ہیں, چونکہ علماء قراء کی بیچاروں کی تھوڑی تنخواہیں ہیں, اسٹیٹ تو ان کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ان کی اسٹیٹ کی یہ نہ وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں اور نہ وہ قبول کرتے ہیں اس کو. ان حالات میں علماء کرام کے لیے قربانی کرنا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ قربانی, اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فصلی لربک وانحر, نماز پڑھیے قربانی کیجیے. تو جس طرح نماز عبادت ہے اس طرح قربانی عبادت ہے. نماز فرض ہے, قربانی فرض نہیں ہے, سنت ہے. جس کے پاس استطاعت ہوگی وہ قربانی کرے گا, جس کے پاس استطاعت نہیں ہوگی وہ قربانی نہیں کرے گا. لیکن آپ کے اندر تڑپ پیدا ہوگی تو آپ قربانی کریں گے. میں عموماً بہت سارے علماء کو جانتا ہوں جو اس لیے قربانی نہیں کرتے کہ اگر ہم نے قربانی کر لی تو گوشت اکٹھا نہیں ہوگا. وہ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا کہ جو مجبور ہیں, جن کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہے, تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ ان کے گھر کا گزارا, بجلی کے بل اتنے طوفانی اور سوئی گیسز کے بل اور دیگر یوٹیلیٹی کے بل, بچوں کی تعلیم کا خرچہ نہیں پورا ہوتا. اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. لیکن ایسے بھی بہت سارے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے کہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں گوشت نہیں ملے گا. پتہ چلے گا حضرت صاحب نے تو خود کیا ہوا ہے. یہ بھی ایک متبائی. اگر آپ کے تصور میں یہ ہو کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ قربانی کا مقصد کیا ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ تمہارے دل کی کیفیت کو اللہ نے دیکھنا ہے. اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بھی پیدا کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو قربانی کرنے کی ہمت کیجیے. علماء کرام کو چاہیے کہ وہ صرف جو ہے وہ لینے والے نہیں بنے, دینے والے بنے. اس کے لیے ایفرٹ کریں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو مسجد جو ہے وہ تنخواہ نہیں دے رہی تو آپ پھر بھی مسجد کے ساتھ چمٹے رہیں. اس وقت تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایک مزدور کی ماہانہ انکم جو ہے وہ ایک امام مسجد سے اور ایک خطیب سے 2 گنا ہوتی ہے. ایک خاکروب جو ہے نا جھاڑو دینے والا, اس کی تنخواہ ایک مسجد میں 5 وقت کے نماز پڑھانے والے یا قرآن کے قاری سے زیادہ ہے. تو پھر مسجد کی انتظامیہ جو ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے اے سی لگوائے ہیں, کروڑوں روپے کے مینار بنوائے ہوئے ہیں. قیامت کے دن ان کے گریبانوں پر ان علماء کا اور ان کے متوسلین جو ان کے خاندان والے ان کا ہاتھ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس تو لگژری گاڑیاں ہیں اور آپ نے عالم کو ایک موٹر سائیکل بھی نہیں لے کے نہیں دی, آپ نے اس کو ایک عام سی کار بھی نہیں لے کے دی. سوچنا چاہیے نا. پھر آپ کیا کہتے ہیں دین غالب ہو؟ ایسے تو دین غالب نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے علماء کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اپنے برابر کا سٹیٹس لے کے دیں گے. دیکھیے آپ کا امام آپ کو اللہ کے حضور لے جانے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے. اگر آپ اپنے ڈرائیور کو ہی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے تو ڈرائیور پوری توجہ کے ساتھ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا.
نہیں کر سکے. اگر امام کو آپ نے صحیح طریقے سے خوشحال نہیں کیا تو وہ کرپشن کرے گا. پھر آپ کہیں گے جی مولوی صاحب نے چندے سے گڑبڑ کر لی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر مسجد کی انتظامیہ ایک گزٹڈ آفیسر کے برابر کسی امام کو، خطیب کو یا قاری کو تنخواہ نہیں دیتی تو مسجد انتظامیہ مجرم ہے. حضور یہ فرمائیے، آپ نے کٹے کی قربانی کے حوالے سے ایک بڑا اہم بیان جاری کر رکھا ہے. ریسنٹلی آپ کے بیان کافی چل رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کٹے کی قربانی ناجائز ہے، جبکہ آپ کے مسلک کے ہی ایک بہت بڑے عالم ہیں مفتی صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جائز ہے. تو آپ ناجائز کہہ رہے ہیں، مسلک ایک ہے، نظریے دو ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو کیوں اتنا بدظن کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. قربانی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت سے، نص چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر مغرب کی نماز 3 رکعت ہے اور میں کہوں کہ نہیں یار ظہر بھی 4 تھی، عصر بھی 4 ہے، عشاء بھی 4 ہے، یہ درمیان میں ایک کانی کیوں ہے، اس کی 1 رکعت بڑھا دیتے ہیں. اور سارے مولوی مل کر، بڑے بڑے مل کر اجتہاد کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب ہمارا اس پر اجماع ہو گیا، آج سے مغرب کی نماز بھی 4 رکعت ہوگی. کیونکہ رکعت تو نماز کی قسم میں سے ہے نا. جی جی. 9 من البقر ہے تو 9 من الرکعت ہے. تو کیا وہ مغرب کی 4 رکعتیں جو علماء نے اتفاق اور اتحاد اور اجماع کر لیا، کیا وہ 3 رکعتیں قبول ہوں گی یا 4 ہوں گی؟ کوئی بھی نہیں قبول ہوگی. آپ نے قربانی کے اجر و ثواب کو اگر ضائع کرنا ہے تو کٹے کی قربانی کر لیں. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ذبح کیے، آپ نے اونٹ ذبح کیا، اونٹنی ذبح کی، موجود ہیں. آپ نے بکرا ذبح کیا، بکری ذبح کی، موجود ہیں. آپ نے دمبا اور بھیڑ جو ہے وہ ذبح کی، موجود ہیں. آپ نے جو ہے وہ گائے اور بیل ذبح کیے، وہ موجود ہیں، اور پوری دنیا میں موجود ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسے جانور کو جو زمانہ نبوی میں موجود نہیں تھا، جو زمانہ اصحاب پیغمبر میں موجود نہیں تھا، آپ اس جانور کو کہیں کہ جی 9 من البقر ہے. اگر کسی ایک لغوی سے غلطی ہو گئی ہے یا اہل لغت سارے بھی مل جائیں تو وہ دین تو نہیں بنتا. نہیں بنتا. اگر آپ لغت کے سہارے پر دین بنانا چاہ رہے ہیں، لغت کے سہارے، لغت کے کندھے پر رکھ کر آپ کٹے کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، تو غلام محمد پرویز کا کیا جرم ہے جس نے قرآن مجید کو سلف صالحین سے، صحابہ تابعین سے تفسیر کے طور پہ نہیں لیا، اس کے معنی اور مطلب کے طور پہ نہیں لیا. اس نے کہا قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی کی لغت اٹھائیے، جو لغت دان ترجمہ کرے قرآن کا وہی ترجمہ کرو. غلام محمد پرویز کا کیا جرم ہے؟ اگر آپ لغت کے سہارے کہیں کہ جو بھینس ہے وہ اس کی قسم ہے، حالانکہ وہ اس کی قسم نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے اس پروگرام میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری گفتگو کی ہے الحمدللہ، لیکن آج آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں جاٹ ہوں، میں نے گائے بھی پالی ہیں، میں نے بھینسیں بھی پالی ہیں، میں نے بکریاں بھی پالی ہیں، میں نے بھیڑیں بھی چرائی ہیں خود. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ گائے اور بھینس ان کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ رنگ میں نہ ڈھنگ میں. آپ نے ریڈ کلر کی گائے دیکھی ہوگی، جی. کبھی ریڈ کلر کی بھینس دیکھی ہو؟ نہیں ہوتی. آپ نے وائٹ کلر کی گائے دیکھی ہوگی، کبھی وائٹ کلر کی بھینس دیکھی ہو؟ بھوری بھینس تو ہوگی، وائٹ نہیں ہوگی. آپ نے اور بہت سارا کچھ، آپ نے کبھی کوئی گائے دیکھی ہو اس کے سینگ نہیں ہوتے، ایسی گائے بھی ہوتی ہیں جن کے سینگ نہیں ہوتے. کوئی بھینس ایسی تو دکھاؤ جس کے سینگ نہ ہو. پھر گائے کے سینگ اور طرح کے ہیں، بھینس کے سینگ اور طرح کے ہیں. گائے کا حمل وہ 9 ماہ کا ہے، 8 مہینے مکمل ہوتے ہیں، اور 9ویں مہینے کے 8-10 دن 9-10 دن ہوتے ہیں اس کی ولادت بچے کی ہو جاتی ہے. اور بھینس کی ولادت جو ہے ڈلیوری ہے وہ 10 مہینے مکمل ہوتے ہیں، 11ویں مہینے میں جا کے اس کی ڈلیوری ہوتی ہے. وہ بھینس کو یہ نہیں پتا کہ جو بیل ہے یہ میرے لیے بنایا گیا ہے، میری قسم ہے، تو کبھی اس کو اپنے قریب تو آنے دے. کیا بات کر رہے ہیں؟ 9 من البقر. اس کا نام ہی اس چیز سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بکر ہے، یہ جاموس ہے. جاموس اور بکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے گاؤں میز سے اس کو وہاں پر لے کے چلے گئے، آپ کی فارسی کے لفظ سے آپ نے اسے عربی زبان میں داخل کر دیا. دین تو مکمل ہو گیا. میرا مسلک کیا ہے؟ اہل الحدیث. میرا عقیدہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب قرآن مجید نازل ہوا اور سورت الحج کی وہ آیات نازل ہوئیں کہ بہیمۃ الانعام کو ذبح کرنا ہے، اس وقت نبی رحمت کے تصور میں بھی بھینس نہیں تھی کہ جاموس ہے.
اور اس وقت تک آپ کے لغویوں نے بھی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جائیے جس بھی مفتی کو کہتے ہیں میرے بڑے ہیں، ادب و احترام کے لائق ہے، لیکن جہاں علم کا اختلاف ہوگا ڈنکے کی چوٹ بات ہوگی، وہاں پر وہ ادب و احترام نہیں۔ اس وقت تک کسی بھی لغوی نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا تھا کہ جاموس جو ہے وہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ اصل میں یہاں پر بھی میں اگر الفاظ بدل لوں تو الفاظ یہ ہیں کہ امام ابن منذر انہوں نے اپنی کتاب الاجماع میں جو اجماع نقل کیا ہے، وہ اجماع ہی میرے بھائی غلط نقل کر رہے ہیں۔ مانگیے نا ان مفتیان کرام سے جو میرے بڑے ہیں یار، میرے لیے قابل احترام ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن 2 نمبری نہیں چلنے دوں گا۔ انہوں نے کتاب الزکوٰۃ میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ گائے کے بھینس کے اوپر جو ہے وہ اجماع ہو گیا ہے کہ یہ گائے کی طرح ہے زکوٰۃ دینے میں، قربانی کرنے میں تو نہیں۔ حالانکہ قربانی کا باب وہاں پر موجود ہے کتاب الاجماع میں، وہاں پر امام ابن منذر نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر علامہ علامہ عبید الرحمن مبارک پوری شارح مشکات مرآت المفاتی کے بہت بڑے شارح ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے، کیونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے، اس پر اگر اکیلا پروگرام کرنا چاہیں گے تو میں آپ کے سامنے دلائل کے انبار لگا دوں گا کہ بھینس کی قربانی کر کے آپ قربانی کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے جو اکابر ہیں، آپ کے جو بڑے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو سمجھ ہی کیسے آ گئی؟ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو احناف اس میں موقف یہ رکھتے ہیں کٹے کی قربانی کے حوالے سے جائز کا، ان کو بھی سمجھ نہیں، آپ اکیلے ہیں جو مطلب اس وقت سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹے کی قربانی ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا، الحمدللہ اس وقت آواز میری سنی جا رہی ہے، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، ایک پورا اسکول آف تھاٹ، پورا ایک مکتبہ الحمدللہ میرے پیچھے بڑے بڑے اکابر علماء کھڑے ہیں۔ حضور آپ کے مکتبہ فکر کے علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے۔ آپ نے جن لوگوں کا سنا ہے ان کے مقابل میں دوسرے لوگوں کو بھی سنیے۔ میرے شیخ، میرے استاد العلامہ المفتی عبید اللہ عفیف رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ فتاوی محمدیہ کے آتھر جو تھے، ان کا فتویٰ ہے کہ قربانی جو ہے وہ گائے کی نہیں بھینس کی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میرے استاذوں کے استاد، یعنی میرے دادا استاد محدث العصر علامہ محمد عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فتویٰ ہے، فتاوی جو ہے اہل حدیث، اس کے اندر دیکھ لیجئے، ہمارا معروف فتاوی ہے فتاوی اہل حدیث۔ تو اگر آپ کہیں جی فتاوی جو ہے وہ ثنائیہ کے اندر موجود ہے یا فتاوی نظیریہ کے اندر موجود ہے، تو علماء کو غلطی بھی لگ سکتی ہے، وہ غلطی کو نکالنا چاہیے نا۔ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل کریں آپس میں، جو مطلب یہ اگر آپ حق پر ہیں تو ان کو منائیں نا کہ حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، گائے مر گئی ہے؟ نہیں مری۔ آپ کے علاقے میں ملتی ہے؟ بالکل ملتی ہے، وافر ملتی ہے؟ بالکل ملتی ہے۔ تو پھر جو قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ حضور میرا اگلی بات، میں پوائنٹڈ اگلی بات سمجھیے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے سورۃ المائدہ میں، اللہ نے نماز کا حکم دیتے ہوئے کیا کہا ہے؟ جب بھی آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے وضو کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وضو کس چیز سے ہوتا ہے؟ پانی سے۔ پانی سے۔ اور اگر پانی بھی موجود ہو، بندہ بیمار ہو اور وہ وضو نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ تیمم کرے گا۔ اور اگر بندہ ٹھیک ہے، تندرست ہے، بیمار بھی نہیں ہے، بیماری کا خدشہ بھی نہیں ہے، اور وہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم مٹی کے ساتھ کر لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں جائز۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، جائز نہیں ہے؟ آپ بتائیں، آپ عالم ہیں، میں تو عالم نہیں ہوں نا۔ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اصل کیا ہے؟ پانی کے ساتھ وضو کرنا۔ ٹھیک ہے۔ پانی کا آلٹرنیٹ دیا گیا کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا کوئی بیماری کا بہت زیادہ پرابلم ہو تو تب آپ اتنی دیر تک کے لیے کر سکتے ہیں جب تک پانی میسر نہ ہو یا بیماری دور نہ ہو جائے، آپ تیمم کر لیں، یعنی نماز نہیں چھوڑنی، اس کا آلٹرنیٹ دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اگر گائے دنیا میں مفقود ہو جائے، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر گائے نہ ہو، تو آپ بھینسیں کر لیں یار، کٹے کی کر لیں، حلال جانور ہے نا۔ لیکن جب وہ وافر موجود ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سب نے جو ہے وہ گائے کی قربانی کے اوپر تو کوئی اشکال نہیں اترا ہے۔
حضور میں بات یہ کر رہا ہوں، اگر آپ حق پر ہیں، آپ اتنے ڈنکے کی چوٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، آپ کو گائے ملتی ہے، آپ کو سارا کچھ بچڑا ملتا ہے، آپ کو بکرا ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بڑے سے، آپ کے بڑے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ہیں، آپ بیٹھ جائیں نا یار، ان سے جا کے بیٹھ کے بات کر لیں، آپ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ توہین سمجھتے ہیں اپنی؟ میں توہین نہیں سمجھتا، آپ انتظام کیجئے، بیٹھ جاؤں گا. نہیں، آپ ان کے پاس آپ چلے جائیں نا. انتظام کر لیجئے، میں بیٹھ جاؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہیں تو آپ چلے جائیں ان کے بھائی پاس. بڑے ہیں، میں کہتا ہوں انتظام کر لیجئے نا، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ پھر سب کے سامنے ہو. بیٹھ جائیں گے ہم. حضور مناظرہ نہیں کرنا، صرف اور صرف آپ نے آپس میں جو بات ہے افہام و تفہیم والی وہ کرنی ہے، مناظرہ تو نہیں کرنا. ہم نے کیوں لیک کریں وہ بات؟ میں صرف میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور آپ کے بڑے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، تو آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ آپ عوام کو کیوں اس طرح مطلب؟ اچھا، صرف اہل حدیث تو اس کے جو چند ایک لوگ ہیں وہ قائل نہیں ہیں. احناف ان کے نزدیک تو ہے ہی ہے. پہلے آپ اہل حدیث کی طرف سے دعائیں نا. اہل حدیث کا تو میں الحمدللہ ایک موقف بیان کر رہا ہوں اور بڑا ذمہ داری سے کر رہا ہوں. اگر آپ مغرب کی نماز 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پڑھی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کی ہے ان کے ہوتے ہوئے آپ اس کی قربانی کریں گے تو کہاں سے فتویٰ لائیں گے؟ سر میں آپ کی بات مان گیا، 100% آپ کی بات مان گیا کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں سے کیوں نہیں بیٹھتے، کیوں نہیں مسئلہ حل کرتے؟ آپ کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں نا وہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ناقدین کو کیوں یہ موقع ملتا ہے کہ آپ کے اوپر بولیں؟ وہ صرف میرے ناقدین نہیں ہے، کتاب و سنت کے ناقدین ہیں بھائی. آپ کے مسلک کے ناقدین. میرے ناقدین تو میرے لیے ان کے ہاں احترام موجود ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے بیٹھنے کی. تو پھر یہ مسئلہ حل کیجئے نا. میرا صرف ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ مسئلہ حل کیجئے. عوام اس سے 2 رائے لے رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے پروگرام میں ایک مفتی صاحب ہے، میں نے ان کا انٹرویو کیا، انہوں نے مجھے کہا جی کٹے کی قربانی جائز ہے، میرے پروگرام میں کہا. وہ میں نے جب آن ایئر کیا، بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ بھی کیا، بہت سارے لوگوں کے مجھے کمنٹس بھی آئے کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے، کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کا موقف ہے ایسے ہی لوگوں نے کہا، لیکن بہت سارے لوگوں نے ایسا بھی کہا کہ یار یہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ وہابیوں میں گروہ ہے وغیرہ وغیرہ، جو پھر آگے انہوں نے کہا. لیکن میرا صرف میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیے ان کے ساتھ، اپنے اکابر کے ساتھ بیٹھ جائیے اور بیٹھ کے اس مسئلے کا کچھ سولوشن نکالیے مثبت. کیوں نہیں نکل سکتا؟ پہلی تو بات یہ کہ ہم وہابی نہیں ہیں، اہل حدیث ہیں. اہل حدیث وہابی تو ہمیں ہمارے جو کرم فرما ہیں، ہمارے جو کرم فرما ہیں وہ ہمارے اوپر کرم فرمائی کرتے ہیں، ہمیں وہابی کہتے ہیں. اہل حدیث ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم انشاءاللہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ان کی محنت کرتے ہیں کہ جب اصل موجود ہے تو آپ بالکل جو ہے وہ اصل کی بجائے نقل کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. حضور یہ فرمائیے یزید کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس میں اپنے ہی اکابر علماء کرام کی رائے کے مد مقابل چل رہے ہیں، آپ کو نیا مسلک تیار کر رہے ہیں؟ نو کمنٹس. کیوں؟ آپ نے میرا کہاں دیکھا کہ میں اپنے اکابر کے مد مقابل چل رہا ہوں؟ مطلب آپ کا سوال ہی غلط ہے. نہیں، سوال آپ نے کیا میرے متعلق سن لیا جیسے یا میری کیا گفتگو آپ نے سامنے لائے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آپ نے یزید کے متعلق میں نے بیان سن رکھے ہیں، آپ نے کہ یزید کے متعلق آپ نے کہا کہ یزید، بلکہ یہاں تک آپ نے بھی شاید کہہ رکھا کہ یزید مومنوں کا امام ہے. اچھا، آپ نے یہاں تک بھی کہہ رکھا ہے. لیکن میرا سوال یہ کہ آپ کے مسئلے کے لوگ، آپ کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ یزید ایک ظالم بادشاہ تھا. آپ کس لحاظ سے اس کو پھر اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا جملہ لائیے. کون سا؟ جو میرے متعلق آپ بیان کر رہے ہیں. میں یہ نہیں لا سکتا. پھر آپ میرے اوپر کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ سن لیجیے، میں الفاظ نا من وان وہ نہیں لا سکتا، لیکن آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر رکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. جسٹیفائی جو کیا ہے وہ پروگرام اٹھائیے، میں نے کچھ اور بات کی ہے، وہ بات سمجھنے میں آپ کو غلطی لگ گئی ہے. کہ مجھے ایک نیوز کے ہوسٹ نے پروگرام کے اندر کہا کہ یزید کے متعلق، میں نے کہا کہ یزید وہ شخص ہے جو اہل التشیع کی کتب میں، شیعہ حضرات کی کتب میں یہ موجود ہے کہ سب سے پہلا ماتم کرنے والا وہ ہے. یزید وہ شخص ہے، یہ شیعہ کی کتاب سے میں کلیم کر رہا ہوں. شیعہ انکار تو کر کے دکھائیں، میں ان کی کتاب جلاء العیون سے دکھا سکتا ہوں. میں نے کہا یزید وہ شخص ہے کہ جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے شیعہ کی، اس کے اندر موجود ہے. اب ایسے بندے کو آپ دیجئے گالیاں، بھیجئے اس پر لعنت کہ جس نے حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیا. آپ بھیجئے لعنت اس بندے پر کہ جس نے سب سے پہلے ماتم کیا، آغاز کیا، جس کے گھر میں چیخو پکار ہوئی. اس کے علاوہ تو میرا جملہ ہی کوئی نہیں ہے. اب مجھے کس لیے بلیم کر رہے ہیں بتائیے؟
مطلب آپ کا اس میں موقف یہ ہے کہ جس نے یزید کے متعلق جو آپ سے سوال ہوا ہے اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یزید نے، بلکہ میں نے آپ کا وہ سن رکھا تھا، شاید آپ نے اس میں کہا تھا کہ جس نے حکم دیا اس پر لعنت بھیجیے اگر آپ کا دل کرتا تو. میں یہی کہتا ہوں کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ، یہ تاریخ معلوم ہے، یہ تو نہ کریں کہ ایک پارٹی کا جو جرم ہے وہ شیعہ کے اوپر سے اتار کے، جو کہ کوفہ والے تھے، جو قاتلین تھے، ان کو آپ چھپا کر یزید کو جو ہے وہ متون کر دیں. جرم تو ثابت کریں نا. شیعہ کی کتب سے، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے تشیع کو بھی پڑھا ہے، میں نے تسنن کو بھی پڑھا ہے، میں دیگر فرق کو بھی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. جو سب سے بڑے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلومانہ واقعے کے اوپر دکانداری چمکا کے بیٹھے ہیں، ان کی اپنی کتابیں ان کو جھٹلا رہی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جو شخص بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ملوث تھا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مسلمانوں کی لعنت. جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا، وہ چاہے یزید ہی ہو، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، اس پر اللہ کی لعنت. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہوگا، مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے حضور، یہ فرمائیے انجینئر محمد علی مرزا سے آپ کو کیا اختلاف ہے؟ آپ کے مسلک والوں کو کیا اختلاف ہے؟ یا یہ جو مسالک ہیں ان کو کیا اختلافات ہیں اس سے؟ وہ بھی تو دین کا کام کر رہا ہے. یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر لیبل لگا ہوگا کہ یہ اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، وہی صرف مسئلے کا کام کر سکتا ہے، دین کا کام کر سکتا ہے، ورنہ کام نہیں کر سکتا؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر ہمیشہ اس بندے کو ویلڈ مانا جاتا ہے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو. ڈاکٹر نے ڈگری لی ہے MBBS کی اور جا کے بنا رہا ہے جناب وہ کوٹھیاں، پلازے. کیوں؟ میں نے جی KE سے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میں نے MBBS کی ڈگری لی ہے یار، میں کیوں نہیں بنا سکتا جناب یہ اتنا بڑا پلازا؟ کون مانے گا؟ کون دے گا اس کو سیلری؟ رکھے گا کوئی اسے ملازمت پر؟ نہیں، کہ تیری اس فیلڈ کے متعلق نالج نہیں ہے. اگر آپ دین کو اتنا ہی مظلوم سمجھتے ہیں، اتنا ہی لوارث سمجھتے ہیں، تو پھر غلام محمد پرویز، اس کا بھی یہی کام تھا. مرزا غلام محمد قادیانی، اس کا بھی یہی کام تھا. اور اسی طرح چھوٹا مرزا انجینئر جو ہے، اس کا بھی یہی کام ہے. چھوٹا مرزا سے کیا مراد ہے؟ وہ جہلم کا ایک پلمبر ہے نا، جس کا میں نے بھی نام لیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا. چلیں کوئی بات نہیں، آپ نام تو لینا، کوئی بات نہیں. آپ کے دل میں اتنا اس کے بارے میں تعصب ہے، نام بھی نہیں لینا. تعصب نہیں ہے، دکھ ہے، حیرت ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریب کی شخصیات ہیں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کی زبان جو ہے وہ نہیں چوک سکتی. آپ ان کو بھی چھوکرا کہہ دیں. آپ قرآن مجید کے اوپر کہیں میں امام کعبہ کو قرات کی دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کمپٹیشن کرے، اس کا قرآن غلط ہے، اور آپ قرآن پڑھنے بیٹھے تو وہ بھی غلط پڑھیں. آپ کی تو یہ حالت ہو کہ آپ عربی کا ایک صفحہ صحیح نہ پڑھ سکیں. آپ کے پاس ڈگری ہو کسی کی ٹوٹی ٹھیک کرنے کی، اور آپ بیٹھے ہوں قرآن و حدیث ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. حضرت ڈگریوں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈگریوں کی، آپ کے مدارس کی ڈگریاں کہاں چلتی ہیں بتائیں؟ ہمارے مدارس کی ڈگریاں کہاں چلتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہیں نہیں چلتی؟ بتائیں نا، کہاں چلتی ہیں؟ HIC میں چلتی ہیں، 1 مدارس میں چلتی ہیں، 2 مساجد میں چلتی ہیں، 3 سن لیجئے آج جو ہے وہ کسی بھی عرب یونیورسٹیز کے اندر داخلہ لینا ہو، کون سی ڈگری ہوگی؟ مدارس کی ڈگری ہوگی، داخلہ ملے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ملتی. پاکستان میں کیوں نہیں میں دین سے ویلڈ ہوں نا. پاکستان میں بدقسمتی سے دین کو پریورٹی نہیں دی گئی، ایک بات. دوسری بات کہ دین لاوارث نہیں ہے. مرزے کی ہی اپنی بات ہے، اس کے پوڈ کاسٹ میں کئی دفعہ اس نے کہا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں لکھا ہے، امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول، الاسناد من الدین، سند جو ہے یہ دین کا حصہ ہے. اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر جس کا جو جی چاہے وہ پلمبر کی طرح بولتا رہے گا. دین جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جبرائیل کے ذریعے، جبرائیل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے محدثین تک، اور پھر محدثین سے ہمارے تک پہنچا. یہ پورا ایک چین ہے. اس کی جو تھاٹ ہے، اس کی جو فقہ ہے، اس کی جو تفسیر ہے یا انٹرپریٹیشن ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے. مرزا جو ہے وہ اس کے پاس اس قسم کا کوئی علم نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جدھر کو دل کرے چلاتا ہے. آپ ایک موٹر سائیکل پر کسی بندے کو بغیر لائسنس، بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی تو ڈرائیو کرنے نہ دیں، اس پر جرمانہ لگا دیں، اور دین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بٹھا دیں مرزے کو کہ ٹھیک ہے جی یہ بیٹھ گیا ہے، کیونکہ اس نے گیٹ اپ اختیار کر لیا ہے علماء کا، لہذا یہ جو کچھ کہے، چاہے وہ نبی کی بیوی کے اوپر اعتراض کرے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر،
چاہے وہ ابو بکر و عمر پر اعتراض کرے رضوان اللہ علیہ مجمعین، چاہے وہ عثمان پہ اعتراض کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرے، طعن کرے، کچھ بھی کرتا چلا جائے، کیونکہ اس نے گیٹ اپ اختیار کیا ہے علماء کا، لہذا اس کو حق حاصل ہے۔ تو نہیں بھائی، علماء کے ورثاء جو ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انبیاء کے وارث جو ہیں وہ عالم ہیں، پلمبر نہیں جو ہیں۔ بھی کرتا ہے ایسا، جو بھی کرتا ہے اس پر 100 دفعہ لعنتیں بھیجتے ہیں ہم، آپ بھی بھیج رہے ہیں۔ میں صرف یہاں پر سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈگری کون سی ہے، ڈگری ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑا کام کیا انہوں نے، دین کا کام کیا ہے، اسلام کا کام کیا ہے، شاید لاکھوں میں لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھا رکھا ہے، ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ اگر ڈگری ہی معیار ہے تو ذاکر نائک کا استاد احمد دیدات، ٹھیک ہے، اس نے باقاعدہ اس کی تربیت کی تعلیم دی تقابل ادیان پر، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، اس کا وہ ماسٹر ہے۔ اگر آپ اسے مفتی کا ٹائٹل یا اسے اسلام کا اس طرح جو ہے وہ کہیں گے تو اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا نے اگر شوق پورا کرنا ہے دین کا کرے، لیکن جائے جا کے کہیں سے پڑھے تو صحیح نہ دین، تو وہ کسی کہتے ہیں استاد کو تو میرے- پکڑے۔ وہ کہتے استاد ہیں کس میرے کو پکڑا؟ سوال ہے۔ اپنے جیسے ایک قذاب اسحاق جھالوی کو، وہ لنگڑا جس حضور کے کیا کہہ رہے ہیں اتنے بڑے عالم کے بارے میں، کیا؟ آپ کتنے بڑے کمنٹ کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ کچھ تو خیال کر جو رافضیوں کا پروردہ تھا اسحاق جھالوی، میں اسے کیا کہوں گا؟ عالم، جس کی زندگی میں اہل حدیث علماء نے متفقہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ اس کا مسئلہ کہ اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے شہر کے بڑے بڑے علماء نے، شیوخ الحدیث نے، آپ اسے کہہ رہے ہیں بہت بڑا عالم ہے، جس کے جنازے میں کوئی عالم شریک نہیں ہوا، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتا تھا، جو صحابہ کرام پر شیعہ کی زبان بولتا تھا، میں اس کو کہوں کہ وہ عالم تھا؟ پیسے کا بندہ تھا۔ جہاں تک بات ہے نا جی انجینئر محمد علی مرزا کی، میں نے بات کی ہے کہ اگر اس نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات پر تبرہ کر رکھا ہے تو ہم کوئی بھی کرے تو ہم 100 دفعہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، جس نے بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو یا کوئی بھی صحابی کے بارے میں تبرہ کرے، ہم 100 دفعہ اس پر لاکھوں کروڑوں اس پر لعنت بھیجتے ہیں، جو بھی کرتا ہے ایسا۔ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ آپ معیار آپ کے نزدیک یہ رکھا ہے آپ نے کہ اس کے پاس کم از کم ڈگری تو ہو بھائی، تو ڈگری تو وہ اپنا استاد مانتا ہے، وہ کہتا ہے وہ میرے وہ شیخ ہیں، ایک استاد وہ گامتی صاحب ہیں استاد اس کے، نہ وہ ایک اور بھی نام لیتا ہے شاید، وہ کون ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں، ایک جن اور کے پاس اپنی ڈگری نہیں تھی۔ یہ دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں حضور۔ دیکھیے، جب بھی آپ نے دین کا فہم محدثین کے منہج پر نہیں لیا ہوگا، مخصوص کریں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، کہیں کہ بھائی آپ کا صرف اور صرف قابل دھیان پہ بات کریں، آپ کیوں اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا کیوں نہیں کہتے آپ؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو کتاب و سنت کے خلاف کی ہو، بولیے۔ کسی صحابی پر تان کیا ہو، بولیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے مسلک ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کر کسی رہا بھی ہوں نا، صحابی پر تان کیا ہو، بات کر رہا ہوں، مجھے بتائیے نا۔ حضور سنیں نا میری بات سنیں۔ میں آپ پر انبار لگا دیتا ہوں کہ مرزا جیلمی نے کتنے کتنے صحابہ کرام کو کیا کیا کچھ کہا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ 100 دفعہ لڑ تو انجینئر محمد علی مرزا کر رہا ہے۔ اسلام کے دائی اور مربی اور عالم، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ایک مرزا جیلم کے ایک پلمبر کو جو ہے وہ میں قیاس نے کر رہے صرف ہیں۔ آپ کا معیار ناپنے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ آپ کے نزدیک معیار کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈگری نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک آپ ہے، کہہ رہے ہیں ڈگری بھی نہیں ہے اور پلنڈر بھی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے وہ کہ کسی عالم کے پاس بیٹھے نا یار دین سیکھنے کے لیے، ہم اسے سکھانے کے لیے تیار ہیں، بیٹھے تو صحیح نا، دین تو پڑھے، مسائل کی فکر چاہیے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ چلیں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میری اس بات سے کوئی یہ اخذ نہ کرے نعوذ باللہ کہ میں کسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گستاخ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں یا جسٹیفائی کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے یا آپ کی ساری گفتگو سے یہ اثر مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کم از کم اپنے اوپر کوئی لیبل تو لگائے کہ بھائی میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے۔ جیسے آپ نے بات کی ابھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بھی آپ ان کو بھی نہیں بخشتے، ان کی وجہ سے شاید لاکھوں بخشنا میں نے نہیں ہے، وہ تو اللہ نے بخشنا، لیکن عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر ہی بخشے گا نا، کیونکہ اللہ کے اصول جو ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو ڈارون کے نظریہ ارتقاء، بگ بینگ تھیوری، اس کا پیامبر تھا، اس کو پروموٹر کرنے والا تھا کہ یہ کائنات جو ہے وہ ایک بڑے دھماکے کے ساتھ بنی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ کے پاس پروف ہے نا؟ آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک مجھے یہ سمجھتا ہے کہ ہم وہ جو ڈارون کی تھیوری ہے نا کہ بندر سے انسان ارتقاء کرتے کرتے، آپ اس چیز کو مان لیں گے؟ آپ کے پاس اس کی کوئی ہے پروف ہے آپ کے پاس جو بات کر رہے جی ہیں؟ بالکل پروف ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ڈاکٹر اسرار کی تقریروں سے، ان باتوں سے۔ سوشل میڈیا کا پروف ہے بھائی حضور؟ اس کی اپنی باتیں ہیں، اس کی اپنی گفتگو ہے۔ حضور، پھر سوشل میڈیا کیا پروف ہے؟ بھائی یہ کیا ڈاکٹر پروف ہے؟ اسرار کا اپنا بیٹا اٹھا لیجئے، عاطف نے باقاعدہ کہا ہے کہ میرے ابا جی نے اپنے مرنے سے پہلے جو آخری اس کا ملتان کا اجتماع تھا، آخری دنوں کا، اس کے اندر بھی نظریہ ارتقاء کو پروموٹ کیا ہے، اسی طرح اس نے آن کیا ہے۔ اور دوسری بات، عقیدہ توحید کے اندر انتہائی غلطی کھانے والا گمراہ بندہ
جس نے اللہ رب العالمین کو وحدت الوجود کے گندے نظریے میں تلاش کیا، اور ابن عربی جیسے گمراہ کافر شخص کے عقیدے کو کہا کہ یہ میرا عقیدہ ہے۔ جب آپ عقیدہ منہج سلف پر نہیں لیں گے تو پھر اس وقت گمراہی پھیلے گی، پھر اس وقت جو ہے وہ آپ گمراہی کے دائی ہوں گے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس آیت کو کہے کہ میرے نزدیک یہ وحدت الوجود کے عقیدے کی نص قطعی ہے، آپ کہیں جی اس نے قرآن کا بڑا کام کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی ہمت ہے آپ کی حضور، آپ اتنی بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں اتنے بڑے ہوں گے یار، کتاب و سنت کے علم سے جب آپ توحید کے عقیدے سے بہرا ان کا کردار نہیں ہے، ان کو لوگ سن کے ہزاروں لوگ قرآن کریم کی طرف آتے ہیں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں حضور؟ آپ عالم ہیں، آپ عالم ہیں۔ آپ مستشرقین کو جانتے ہیں؟ مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ بیان فرمائیے کون ہوتے ہیں؟ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو اسلام پر سٹڈی کرتے ہیں، انہوں نے بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑا بڑا کام کیا ہے۔ کیا کہوں میں ان کو؟ ڈاکٹر اسرار نے اللہ کی توحید کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، سورۃ الحدید کی تفسیر ہے، ام المسبحات، سورۃ الحدید کی تفسیر، اس میں عقیدہ وحدت الوجود جو شرک سے ڈوبا ہوا شرک عقیدہ ہے۔ اگر وحدت الوجود شرک نہیں ہے تو پھر کائنات میں شرک کی عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی مشرک ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ قرآن کی یہ آیت نص قطعی ہے۔ میں ویڈیو آپ کو دے دوں گا، آپ کے نزدیک میں آپ کو کلپس دے دوں گا۔ نزدیک تو شرک یہاں پر میرے خیال سے کہ وہ پنجابی کی مثال ہے، وٹ پر پڑا ہوا ہے، آپ جس کو مرضی مشرک کہہ دیں، جس کو مرضی کچھ بھی کہہ دیں۔ آپ کے نزدیک میں کون ہوتا ہوں؟ آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، اچھا آپ اس بات کو ڈینائی کر دیں کہ ڈاکٹر اسرار نے نہیں کی، کریے بات۔ میں کہہ رہا ہوں پروف دینا، آپ پروف دیں کہ اس کی کتاب دکھائیں یا کوئی تفسیر۔ میں نے آپ کو اس کی کتاب بتائی ہے، سورۃ الحدید کی کتاب بتائی ہے نا، سورۃ الحدید کی تفسیر ہے ام المسبحات کے نام سے، جائیے یہ ماڈل ٹاؤن میں قرآن اکیڈمی ہے، وہاں پر مل جائے گی آپ کو، وہاں نہ ملے مجھ سے لے لینا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے؟ جی جی ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ضرور لوں گا انشاءاللہ آپ سے۔ میں اس لیے میں یہ بات تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ناظرین ابھی میں آپ کو پوڈ کاسٹ کے اندر کہیں گے تو ویڈیو نکال کے چلا دوں گا، ابھی ڈاکٹر اسرار کی وحدت الوجود کے گندے نظریے پر ابھی کہیں گے تو چلا دیتا ہوں۔ چلاؤں؟ نہیں ٹھیک ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان گیا۔ میں اپنے رب کی غیرت کی خاطر نہ بولوں؟ آپ کہیں جی آپ کے پاس تو شرک جو ہے وہ وٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ آپ کو بات کرنے پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر رب کے توحید کی خاطر انبیاء نے جانیں دی ہیں، انبیاء نے مارے کھائی ہیں اللہ کی توحید کی خاطر، اچھا تو عبدالقیوم ظہیر جو ہے وہ یہ بات بھی نہ کرے کہ فلاں نے کتاب و سنت کے عقیدے کو چھوڑ کر، عقیدہ توحید کو چھوڑ کر وحدت الوجود جیسے گندے عقیدے کو کہا ہے کہ ابن عربی کا جو عقیدہ تھا وہ میرا عقیدہ ہے۔ اچھا اس پر میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ بھی ہے، آپ یہ فرما دیجئے کہ جو بندہ اگر فار ایگزامپل جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، آپ نے ان کی کافی زیادہ نقائص یا نقص نکال دیے ہیں کہ یار وہ اس طرح ان کا عقیدہ تھا، اب جو انہوں نے کام کر رکھا ہے یا جو ان کا کردار ہے یا جو ان کا ایک تعلیم ہے وہ مطلب بالکل فضول ہے، بالکل ایسے ہی ہے، فارغ ہے۔ میں نے یہ حکم لگایا، میں نے کہا عقیدہ توحید میں وہ غلط تھا، دشمن تھا عقیدہ توحید۔ سوال کر رہا ہوں نا، آپ بتائیں اس میں جی سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ مطلب وہ ختم ہے بالکل؟ میں نے کہا ہے، سوال کر رہا ہوں حضور، سوال کا جواب دیں۔ میں نے آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ وہ گمراہ شخص تھا، گمراہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ آگے بات ٹھیک ہو گیا۔ حضور یہ فرمائیے، حالیہ دنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ان کی اپنی جماعت نے ان پر جو میرا خیال ہے، میں یوں کہوں کہ زیادتی کر رہے ہیں شاید، چونکہ تبلیغی جماعت کو مولانا طارق جمیل صاحب کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، تو جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے کہ تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے کہ جو ایک ویلڈر کو اٹھا کے نا ویلڈنگ کی دکان سے کہے گی آؤ جی تبلیغ کرنی ہے، اسے لا کے کھڑا کر دے گی کور تبلیغ۔ جو ایک جھاڑو پھیرنے والے کو اٹھا کے لے آئے گی تبلیغ کے لیے، لے کے جا رہے ہیں چلا لگوانے کے لیے، سے روزہ لگوانے کے لیے، چلیسواں لگانے کے لیے یا سال کے لیے، اس کو کھڑا کر دے گی تبلیغ کے لیے، کھڑے ہوں جی 6 نمبر پڑھنے ہیں، اور طارق جمیل کا جرم یہ ہے کہ اس نے 7واں نمبر بھی پڑھ دیا ہے۔ 6 نمبر اگر پڑھیں تو تبلیغی ہے، 7واں نمبر پڑھے تو تبلیغ سے نکل جانا ہے۔ 7واں نمبر کون سا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یار وہ فلاں بندہ جو ہے وہ مومن ہے، عمران خان وہ کھرا سچا بندہ ہے، لہذا وہ بات لڑ گئی ہے، اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ طارق جمیل نے میرے اس کے ساتھ ہزاروں اختلافات ہیں، اس کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر ہم گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں، اس کے علماء نے بڑی دفعہ اس سے توبہ کی بات کروائی ہے،
لیکن جہاں جو بندہ سچ بات کہے اور وہ بھی بات نہ مانی جائے اور اسے کہا جائے آپ نکل جائیں جی آپ کی تبلیغ بند. مجھے بتائیں کہ مانسیرا کا جو واقعہ ہوا ہے کیا وہ تبلیغی جماعت نے کیا ہے؟ میں یہاں پر ایک میرا اعتراض سن لیجیے. میرا یہاں پر اعتراض ایک یہ ہے کہ آپ بھی شاید اسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا شاید اسی جماعت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حق ہے اور باقی سارے باطل ہیں, اس لیے شاید آپ اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا رہے ہیں اس کی. ایسا ہی میں تبلیغی جماعت کے ساتھ شدید ترین اختلافات رکھتا ہوں. اگلی بات سنیے گا, مانسیرا کے اندر کیونکہ انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم چھوڑ کر ایک مخصوص کتاب فضائل اعمال اس کی تعلیم کے لیے پوری امت کو لگایا ہوا ہے جی. بس یہ میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ. قرآن مجید جو ہے یہ کتاب ہے تبلیغ کی, پیغام کی, میسج کی. انہوں نے اس کی جگہ مولانا زکریا صاحب کی کتاب جو ہے وہ فضائل اعمال اور اس کے دیگر فضائل صدقات دیگر جتنے مرجع اس کو لگا دیا. ہاں جی قرآن و احادیث سے باہر ہے. آپ نے پھر مطالعہ نہیں کیا لگتا ہے. نہیں بتائیے نا حضور, میرا سوال ہے, آپ تو آگے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں لڑ نہیں رہا میرے بھائی, سوال ہے کہ آپ کو کیسے لگا کہ میں نے کرسی اٹھا کے ماری آپ کو؟ نہیں مطلب آپ باتوں میں ایسا کہتے ہیں کہ آگے سے سوال ہے. میرا سوال ظاہر ہے آپ عالم ہے نا, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ قرآن و حدیث سے باہر ہے وہ کتاب. اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. جی جی. فضائل اعمال کے اندر ایک کتاب کا نام ہے فضائل نماز. ٹھیک ہے. فضائل نماز میں مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو وہ حدیث نہیں ہے. من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر. جس شخص نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی ہے, سنن ترمذی کی ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. اس کے اگلے صفحے پر جا کر فائدے میں لکھتے ہیں فائدہ اس عقیدے پر کہ کوئی شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس پر بڑے بڑے صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر, جناب عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر, ابو سعید خدری, یہ بڑی صحابہ کی ایک لسٹ لگائی. پھر کہا امام احمد بن حنبل, اسحاق بن راہوے اور فلاں 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 امام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اسی کتاب کے تقریباً 100 صفحہ یا 125 صفحہ آگے جا کر فضائل رمضان میں لکھ رہے ہیں حضرت شیخ البرکت شیخ الحدیث زکریا صاحب لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی کبھی بھی نماز نہ پڑھے, کوئی روزہ نہ رکھے, کوئی زکوٰۃ یا حج نہ دے, کافر نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو آپ نے پوچھنا ہے. یعنی چند صفحات پہلے وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب نماز ایک چھوڑ دے, نبی کا فرمان, صحابہ, بڑے بڑے آئمہ, ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور چند صفحات یعنی 100 کے لگ بھگ صفحات آگے جائیں تو وہاں پر کیا لکھ رہے ہیں؟ زندگی بھر بندہ نماز نہ پڑھے, کوئی نماز نہ پڑھے, نہ فرض نہ نفل, روزہ نہ رکھے, زکوٰۃ نہ دے, کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرے, وہ کافر نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کیا یہ کنٹراڈکشن قرآن مجید میں ہے یا حدیث شریف میں ہے؟ یہ تبلیغ ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو کس لیے گھر سے نکال رہے ہیں؟ اور جی مسجد چلتے ہیں, اور جی نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنی چاہیے جیسے کوئی پڑھے, ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو, ہاتھ باندھ کے پڑھ لو, نیچے پڑھ لو, اوپر پڑھ لو. یہ تبلیغ ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی مسجد میں تو لے کے آئے نا یار, مسجد میں تو آنے. آپ کیا بات کر رہے ہیں حضور؟ اتنی بڑی بڑی باتیں, اتنے بڑے بڑے آرگومنٹس پاس کر لیتے ہیں. پر میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ کتنا حوصلہ, کتنا جگر ہے آپ کا. کم از کم مسجد میں تو آئے بندہ, اس کو نماز پڑھنے آئے گا. پھر ایسا ایسا علماء کرام وہاں پر بیٹھے ہیں, موجود ہیں وہاں پر. وہ جو علماء کرام وہاں 20 سال سے 50 سال سے بیٹھے ہیں, کیا انہوں نے, میں نے آپ کے سامنے یہ ایک حوالہ رکھا ہے, ایک نہیں درجنوں حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں فضائل اعمال نامی کتابوں سے. کیا ان 50 سال کے علماء جو بیٹھے ہیں ان کے, کیا انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے کتابوں کے اندر کہ یہ غلطی ہے فضائل اعمال میں؟ ہاں, فضائل اعمال سے یا فضائل صدقات سے یا فضائل حج سے یا فضائل رمضان سے, کیا ان چیزوں کو نکالا ہے؟ نہیں کی, کبھی بھی نہیں, کیونکہ وہ اندھے مقلد ہیں. ان کے بڑے مولانا زکریا صاحب نے لکھ دیا تو لہذا اب وہ دھوکہ دینے کے لیے کیا کریں گے؟ دھوکے پر مبنی ایک جماعت ہے. جب وہ چلے جائیں گے عرب میں, عرب کنٹریز میں, تو وہاں فضائل اعمال نہیں لے کے جائیں گے, وہاں پر ریاض الصالحین لے کے جائیں گے عرب کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ دیکھیں جی, اور ریاض الصالحین عرب میں لے کے جائیں گے, پاکستان میں ریاض الصالحین کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ لوگوں کو حدیث کا پتہ نہ چلے. یار کوئی 1-2 نمبری ہو تو پھر ہے نا. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں جو مانسیرا میں واقعہ ہوا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ, کہ وہاں پر ان کو تبلیغ سے روکنے کے لیے گڑھے کھودے گئے. تبلیغی جماعت نے کھودے تھے, بالکل اپنے ہی تھے ان کے جو بھی ہیں. وہاں پر گاڑیاں کھڑی کر کے, کنٹینر نہیں لگائے. ویسے کسی کا راستہ روکنا ہو تو پاکستان میں کنٹینر لگائے جاتے ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن اس دن گاڑیاں کھڑی کر کے طارق جمیل صاحب کا راستہ روکا گیا کہ ان کی آواز نہ سنائی جائے. تو ان کے پیچھے کچھ ایسے ہاتھ ہیں جو نظر نہیں آنے والے.
ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کے ریونٹ کو بند کر دیں گے اگر طارق جمیل صاحب کو آپ نے سنا، آپ نے اس کو ممبر پہ بیٹھنے کی یا آواز کرنے کی اجازت دی، کیونکہ اس نے اڈیالہ جیل کے مکین کے متعلق کوئی جملے کہہ دیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اسلام کے 1446 سالہ دور میں کبھی بھی عدت جیسا گھٹیا کیس نہیں بنا، اور اس نے کہا ہے کہ وہ ظلم کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ناجائز اس کو قید رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو وہ آواز پسند نہیں ہے، آپ نے بند کر دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ طارق جمیل صاحب سے وجود اس کے کہ میرے اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ طارق جمیل صاحب آپ کو سلام ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، گھبرائیے گا نہیں۔ اگر تبلیغی جماعت آپ کو آن نہیں کر رہی، حق آ کے جائیے۔ ساتھ نہیں، میں کہوں گا آپ کی جماعت کے ساتھ میں یہ کہوں گا تبلیغی جماعت نے اگر آپ کو آن کرنا چھوڑ دیا ہے، آ جائیے، جماعت اہل حدیث آپ کو ویلکم کہتی ہے، ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، آئیے۔ حضور کتاب و دیکھ سنت کی لیجیے، آپ اپنے مطلب کی بات ہو تو وہاں پر آپ حق اور باطل لے آتے ہیں، کیسی بات ہے، کیسی دلیری ہے آپ کی؟ مطلب آپ کی اپنی جماعت ہے تو وہ آپ اس کو حق کہہ رہے ہیں اور باقیوں کو باطل کہہ رہے ہیں۔ قرآن اور سنت کو حق کہیں گے یا باطل کہیں گے؟ چلیے آپ بتائیے، قرآن اور سنت کو، حدیث کو اور قرآن مجید کو حق کہیں گے یا نہیں؟ میرا عقیدہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا نظریہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ کتاب و سنت بھی سلف صالحین کے فہم پر، یعنی صحابہ اور تابعین کے۔ شخصیت ہے، ایک سیاسی شخصیت، اس کے بعد جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل کا فیصلہ کر رہے ہیں، سیاسی شخصیت کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اچھا، حضور؟ دنیا میں بھی حق اور باطل ہوتا ہے نا، دین کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے بات کچھ اور کی تھی، میں نے آپ کو جواب دیا۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جو پاکستان کے اندر معاملات چل رہے ہیں، جس طرح چل رہے ہیں، لوگوں کی چار دیواری کو پھلانگا جاتا ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، تو آپ کیونکہ نہیں اس چیز کو سمجھ سکتے، میں کچھ اور کہنا نہیں چاہ رہا۔ کہنا چاہ رہے تھے ویسے آپ نے پیکا ایک لگ جائے گا نا یار، اور کیا کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ تو ماشاءاللہ کلمہ پڑھ لیں گے نا لندن کے مکین کا۔ کرو یار، ٹھنڈ لگنا بھی۔ حضور بس 2 سوال ہیں باقی، ختم کر دو۔ جی بس 2 سوال ہیں۔ شیخ محترم، آخری سوال بتائیے مجھے کہ محرم الحرام کی شیخ محترم آخری سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کی تقدیس کے حوالے سے کوئی احادیث، قرآن کریم کو کوئی آیت، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی بیاہ میں بے برکتی ہوتی ہے، اس بارے میں ذرا تفصیلی جواب دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں ان کی گنتی 12 ہیں۔ ٹھیک ہے۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور یہی ہے سیدھا دین۔ یہ حرمت کے مہینے، ان میں محرم پہلا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، رجب دوسرا مہینہ ہے، ذوالقعدہ تیسرا مہینہ ہے، اور ذی الحج چوتھا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کس کی؟ آپ نے اس میں گالم گلوچ نہیں کرنا، عام دنوں میں بھی نہیں کرنا، ان دنوں میں، ان مہینوں میں بالخصوص نہیں کرنا۔ عام دنوں میں بھی لڑائی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں جنگ، قتال، جہاد بھی نہیں کرنا، اس کی اقتدا نہیں کرنی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مہینے میں یا پورے سال کے کسی بھی مہینے میں شادی کرنا تو کسی بھی اسلام کی کسی تفسیر میں، کسی شریعت میں، شریعت کی کسی بھی آیت میں یا حدیث میں اس کا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مقدس ترین ہستی جو ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نکاح محرم میں ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے، یہ مسکنسیپشن ہے جو ہمارے ہاں تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے حیات القلوب، اچھا جی، ملا باقر مجلسی کی۔ اس نے لکھا ہے اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو تمام ائمہ کی والدہ ہیں اور والد ہیں، جو انہوں نے اپنے ائمہ بنائے ہوئے ہیں، اگر ان کا نکاح محرم میں ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ اور اگر آج کا کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان، دنیا بھر کا کوئی نکاح کرنا چاہے تو آپ نے محرم میں نکاح کر لیا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر اعتراض کیا کرتے ہیں؟ جی جی، وہ کہتے ہیں جی وہ تو محرم سے پہلے، وہ تو واقعہ کربلا سے پہلے ہو گیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جو ان کے امام معصوم ہیں انہیں تو وہ بھی خبریں ہیں جو ہو چکی ہیں، اور وہ بھی خبریں ہیں جو ابھی قیامت تک ہونی ہیں۔ علم غیب جانتے ہیں، علم ما کان و ما یکون جانتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ محرم میں جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو ہمارے بیٹے ہیں، لگتے جگر ہیں، نور نظر ہیں، ان کو ہماری پارٹی جو ہے وہ کوفہ والی شہید کر دے گی۔ اچھا، یہ ان کی پارٹی ہے؟ ایگزیکٹلی ان کی پارٹی ہے۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت کیا تھا؟ کیپٹل سٹی کوفہ تھا. کوفیوں نے سیدنا علی سے وفا نہیں کی، ان کو شہید کر دیا. کوفیوں نے سیدنا حسن سے وفا نہیں کی، ان کو شہید کر دیا. بالکل ٹھیک. اور بالآخر انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ یہاں آ کے رہیے. کہاں؟ آپ مدینہ میں. وہ وہاں رہنے کے لیے گئے تھے، لڑنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے. ان کو بھی مار دیا، بالکل ٹھیک ہو. شہید کر دیا ان کے پورے خاندان کو. تو محرم میں شادی کتاب و سنت میں بھی حرام نہیں ہے، اور تشیع کی کتب سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھ چکا ہوں، وہاں بھی جائز ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. حضور بہت شکریہ آپ کا. چند علماء کرام کے نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے ان کے بارے میں اپنی رائے دینی ہے. مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب، قصہ گو سٹوری سنانے والا. علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، حق کا سپاہی. مولانا الیاس قادری صاحب. کھیرے والی سرکار، جی کھیرا ذبح کرنے حلال کرنے والی طریقہ. جی جی بالکل، دعوت اسلامی والے. جی جی انہی کی بات کر رہا ہوں نا. جی جی تو ایک جاہل بندہ ٹھیک ہے. جس نے دنیا کا علم بھی نہیں ہے اور دین کا علم بھی نہیں ہے، اس نے خود اپنی جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہا ہوا ہے کہ میں نے کہیں سے کوئی دین نہیں پڑھا ٹھیک ہے. اور دنیا کا بھی نہیں پڑھا. پیر حق خطیب صاحب شف نوسر باز. ٹھیک ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، عقیدہ توحید سے باغی. کیا بات کر رہے ہیں حضور. مردوں سے مدد مانگنے والا، اللہ اکبر. سود کو حلال قرار دینے والا. حضور کچھ تو خیال کیجئے، کیا اتنے بڑے آپ فتوے لگا رہے ہیں، ایلیگیشنز لگا رہے ہیں. مجھ سے ڈیبیٹ کروا لیجئے، ساتھ بٹھا لیجئے. ان کے اپنے علماء، انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے سود پہ بہت ساری بحثیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں کہ یہ حرام کام ہے. اور مفتی صاحب جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے فتویٰ دے رہے ہیں، کیونکہ بینک ان کے اپنے ہیں نا. وہاں سے شریعہ بورڈ جب ان کو اسٹیمپ لگانے کے لیے کہتی ہے تو اس پہ ایک بڑی بھاری بھرکم فیس ملتی ہے. تو لہذا ان کے نزدیک تو سود ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس پر یہیں پر میرا خیال اکتفا کرتے ہیں. آگے بتائیے. علامہ شام علیہ ظہیر صاحب، بہادر باپ کا بہادر بیٹا. ٹھیک ہے. مولانا طارق جمیل صاحب، آپ کی اپنی جماعت کے ہیں. پھٹکا ہوا راہی. مولانا فضل الرحمان صاحب، JUI والے. نوٹ بھی خواہ میں نے موٹ بنے. سوری کیا کہا آپ نے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے نوٹ بھی خواہ میرا موڈ بنے. علامہ حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب، ہاں ٹک ٹاک پہ پھول مارو شیر مارو. ٹک ٹاکر. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، کذاب. کذاب. جی. اللہ اکبر. مطلب جو آپ کے اپنے مسلک کے ہیں وہ ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں. جو کتاب و سنت کے ساتھ ہوگا من کان وما یکون، ان میں سے آپ کے نزدیک صرف جو ابتسام کتاب و سنت پر ہوگا وہ درست ہوگا، جو کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہوگا وہ کوئی بھی ہو، وہ میرا سگا باپ بھی کیوں نہ ہو، وہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. حضور آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ، بہت ہی مزیدار پوڈ کاسٹ. علامہ صاحب نے ہمیں بہت قیمتی ٹائم سے نوازا. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.